میں صبح صبح اٹھی تو باجی نے مجھے فون کر دیا۔ میری شادی شدہ باجی جن کی ساس بہت ظالم تھی، مجھے ہمیشہ ان کی فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں ان پر کوئی ایسا ظلم نہ ہو جائے جس کا مداوع ہم نہ کر سکے۔ اس لیے بس میرے دل میں ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا، اور اب جب کہ وہ ماں بننے والی تھی، میرا تو دل اور زیادہ پریشان تھا۔ ان کی طرف سے میں بہت فکر مند رہتی تھی۔ میں نے جیسے ہی آپی کا فون اٹھایا تو وہ رونے لگی۔ ان کا رونا سن کر میرا تو دل بیٹھنے لگا۔ کیا ہوا آپی؟ آپ کو اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا تو کہنے لگی، میری ساس نے گھر میں طوفان مچا رکھا ہے۔ کہہ رہی ہے اگر تم نے بیٹی پیدا کر دی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ کبھی کسی ساس نے اپنی بہو کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ میری ساس بہت ظالم ہے۔ میری بہن جلدی سے میرے گھر آ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ میری جان ہی نہ لے لیں۔ میں اپنی آپی کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں وہاں جا کر کیا کروں گی، کیسے اپنی بڑی بہن کو بچاؤں گی۔ میں تو خود کم عمر سی تھی، میرے اپنے بس میں کچھ نہیں تھا، لیکن انسان کا سہارا اور باتیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ یہی سوچ کر میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی تھی۔ میری بہن صبح سے تکلیف میں تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ میں نے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ آپی نے بتایا کہ وہ آج کل ان کی بات نہیں سنتے اور وہ کافی پریشان رہتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آپی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، کیونکہ ان کی ساس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ آپی کو گھر سے نکال دیں گی۔ یہ صدمہ ہمارے لیے کسی زندگی موت کے فیصلے سے کم نہیں تھا، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم بہنیں یتیم ہو چکی تھی۔ سوائے سسرالیوں کے باتیں ماننے کے میری آپی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ کیا پتہ آپ کا بیٹا پیدا ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ نہیں نہیں میری بہن، مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ نصیبوں کی جلی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ زمانہ بہت ظالم ہے۔ اپنی آپی کی فریاد سن کر میرا دل پریشان تو ہوا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان سے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں کروں گی۔ ان کی ہمت بڑھاؤں گی۔ میں ان سے مختلف باتیں کرنے لگی۔ ان کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میری آپی کی ساس نے انہیں اسپتال جانے سے منع کر دیا تھا۔ صاف کہہ دیا تھا کہ بچے ہم نے بھی پیدا کیے ہیں، اس لیے میری بہو اسپتال نہیں جائے گی۔ گھر پہ دائی کا بندوبست ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دائی گھر کے باہر موجود تھی۔ اس نے جلدی سے آ کر آپی کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری آپی کی بیٹی پیدا ہونے کے بعد ایسا کیا کریں گی جس کے خوف نے میری بہن کو ڈرا دھمکا دیا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی کہ تم یہاں رک جاؤ یا چلی جاؤ، اس کی تو ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ دائی نے بھی آتے ہی مجھے خبردار کر دیا تھا، تو اسے بچانا اور ماں کی آغوش دینا تم لوگوں کا کام ہے، کیونکہ ارشاد بانو بیٹی ہونے کی صورت میں جو تماشا کھڑا کرے گی، اس سے تو سبھی واقف ہیں۔ اس نے پچھلی بہو کے ساتھ بھی بہت برا کیا تھا۔ جیسے جیسے میں آپی کی ساس کے بارے میں جانتی جا رہی تھی، میرا دل خوف میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو چکی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں پختہ ارادے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے دائی کو اندر بھیج دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی اس نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ میری آپی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آپی کے ساس کے کان تو بس یہی سننے کو جیسے ترس ہی رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ان کی دوسری بہو کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے صاف کہنا شروع کر دیا کہ میں اس بچی کو اپنے گھر پر نہیں رہنے دوں گی۔ اتنی نحوست میرے گھر میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی جتنی اس لڑکی کے آنے سے آئے گی۔ میں اپنی آپی کی ساس کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے تو دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں انہیں آپی کی بیٹی تک پہنچنے نہیں دوں گی، مگر انہوں نے ایسے حالات پیدا کر لیے کہ بچی ہمیں ان کے ہاتھ میں دینا پڑی۔ مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت اس قدر ظالم ہوگی کہ سچ مچ بچی کو اٹھا کر گھر سے باہر نکل جائے گی۔ انہوں نے تو بس اپنی پوتی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، مگر جیسے ہی بچی ان کے ہاتھ میں آئی وہ اسے لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میری آپی نے مجھے پیچھے پیچھے بھیجا۔ میں ان کے ساتھ گئی۔ وہ باہر چلتی ہوئی کچرے کے ڈھیر تک پہنچ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اس عورت کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے جو ایک نومولود بچے کو، جسے سردی سے بچانے کے لیے محض ہلکا سا کمبل اس کے گرد لپیٹا گیا تھا، اسے لے کر کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں روکنے کے لیے آوازیں دی، مگر وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ تو جیسے اپنے کانوں سے بہری ہو چکی تھی۔
जैसे ही जाकर वो कचरे के ढेर के करीब पहुंची, इन्होंने अपनी नवमौलीद पोती को किसी बेजान चीज की तरह उछालते हुए कचरे के ढेर में फेंक दिया था। ये मंजर मेरी आंखों के सामने हुआ। एक बड़ा ही दिल खराश मंजर था, जिसे मैं जितना भी बुलाना चाहूं अपने जहन से मिटा नहीं पाती। खुदा का खौफ करें इरशाद बानो, ये आपने क्या किया? मैंने पहली बार आप ही की सास का नाम लेकर इन्हें पुकारा तो वो अपनी उंगली हवा में लहराते हुए बोली, अगर तो तुमने इस बच्ची को यहाँ से उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर मैं कचरे के ढेर की तरफ बढ़ी तो इस औरत ने मेरे चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा और गरजदार आवाज में बोली, ये लड़की मेरे बेटे की औलाद है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा इसमें क्या है जो तुम्हें तकलीफ हो रही है? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हट्टी कट्टी औरत थी, उम्र 60 साल थी, मगर जोर तो काफी था। मैं 16-17 साल की थी। मेरे अंदर इतनी जान कहाँ से आई कि एक 60 साला हट्टी कट्टी औरत का मुकाबला करूं। वो मुझे वहां से घसीटती हुई घर के अंदर ले गई और आप ही के कमरे में लापटा। आप ही रो रही थी, मेरी बच्ची कहाँ छोड़ी है तुमने डाइन औरत? मैंने आप ही के मुंह से पहली बार ऐसा नफरत आमेज जुमला सुना था, मगर शायद अब भी वो अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर अपनी सास को इतनी बातें बोल रही थी। आप ही की सास ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत भी इसे इसकी बेटी तक पहुंचने नहीं देगी। जाहिर है इनकी हालत ऐसी थी कि वो उठकर अपनी सास से मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। वो अपनी सेहत की बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रही थी। वो अपनी सास का मुकाबला उस वक्त तो नहीं कर सकती थी, मगर मुझे आप ही का एहसास था। मैंने इन्हें कह दिया कि मैं जाकर आपकी बच्ची की हिफाजत करूंगी, इसे अपने घर लेकर जाऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना बच्चों को संभालना तो मुझे भी आता है। अभी मेरे मुंह से यह बात निकली ही थी, आप ही की सास मुझ पर गिरजने लगी, और अगर किसी ने भी उस बच्ची को कचरे के ढेर से उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी बहन को तलाक दिलवा दूंगी, तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बेघर हो जाएगी, तुम लोगों की मुआशरे में कोई औकात नहीं रहेगी। इरशाद बानो अपने मुंह से जहर निकाले जा रही थी। मेरी बहन रो रही थी, खुदा के लिए ऐसा मत करें, वो मेरी औलाद है, मैं इसे कचरे के ढेर पर नहीं फेंक सकती। मेरी बहन रो रही थी, मगर इरशाद बानो को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्हें तो बस इस बात से गर्ज थी कि किसी भी तरह इनके घर बस एक बेटा पैदा हो जाए। बेटी की इन्हें कोई जरूरत नहीं थी, मगर उस वक्त जो वो कर रही थी वो एक गैर इंसानी सलूक था। मैंने आप ही की सास से कह दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, मगर मेरी आप ही मजबूर हो गई थी। वो तलाक भी तो नहीं चाहती थी, कहने लगी कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी तो मैं वाकई कहीं की नहीं रहूंगी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। बाकी मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपनी औलाद की दूरी और जुदाई भी, लेकिन मेरी औलाद के साथ मेरा अल्लाह है, तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। मैं आप ही की बात सुनकर चिढ़ गई थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपनी बेटी को कचरे के ढेर पर फेंक कर तुम क्या करोगी? तुम्हें खुद एहसास नहीं? क्या तुम अभी एक माँ बन चुकी हो? बीवी से पहले तुम एक माँ भी हो। मेरी बात सुनना थी कि आप ही की आंखों में मजीद आंसू आ गए। मैं समझती हूँ, लेकिन अगर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी तो मेरी बेटी को अपना नाम भी कोई नहीं देगा। मैं तो अपनी बेटी से मोहब्बत करती हूँ, मगर जमाना इसे कबूल नहीं करेगा। आप ही की आंखों में आंसू थे। इतने में इनका शौहर भी घर के अंदर दाखिल हो गए। मुझे हनीफ भाई से उम्मीद थी कि वो जरूर अपनी बीवी का साथ देंगे। तलाक वाला मामला इनकी माँ ने इनसे पूछे बगैर ही बोल दिया था, मगर मुझे उस वक्त हैरानी और मायूसी हुई जब हनीफ भाई ने अंदर दाखिल होते ही अपनी माँ की बातों की तायद की और कहने लगे, मेरी अम्मा ठीक कह रही हैं, अगर तुमने इसे कचरे की ढेर से अपनी बेटी को उठाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और अगर तुम्हारी बहन ने भी उठाया तो मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं अपने बहनोई हनीफ भाई की बातें सुनकर हैरान रह गई, मगर उस वक्त मैं हनीफ भाई से कोई बहस नहीं कर सकती थी। मैंने इनसे कह दिया था कि अल्लाह आपके साथ बेहतरी का मामला नहीं करेगा, आप अपनी बीवी और बच्ची की हिफाजत भी नहीं कर सकते। हनीफ भाई मगर मेरी कोई बात सुनने के मूड में नहीं थे। कहने लगे कि तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा, तुम अपनी बहन का घर बर्बाद ना करो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपने घर में क्या करना है। मैं इन लोगों की बातें सुनकर बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी। मेरी बहन भी मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने घर के मामला खुद ही देख लूंगी। दिल बर्दाश्ता होकर मैं वहां से निकली। मेरी बहन की सास की नजरें मेरे ऊपर ही थी कि कहीं कचरे के ढेर से मैं बच्ची को न उठा लूं और जाकर अपने घर में न रख लूं। पता नहीं इन लोगों को क्या जिद थी कि वो इस बच्चे को कचरे के ढेर में फेंक कर चले गए थे, जबकि मेरी बहन रो रही थी। शायद इसने यह मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था।
میں نے اس کی ساس کو تو یہ تک کہتے سنا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو، بڑی نیک بنتی پھرتی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، پھر میں بھی دیکھوں گی کہ کون سا معجزہ تمہاری بیٹی کو اس کچرے کے ڈھیر سے بچاتا ہے۔ تمہاری اس بچی کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے ظالم لوگ میری زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھے تھے۔ جب میں گھر آئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی بہت پریشان تھا۔ امی ابو کے جانے کے بعد ہم بہت بے سہارا ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنا ہی بہت مشکل تھا۔ آپ ہی کا بوجھ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بس میں اور وہ دونوں ہی مل کر اپنی بہن کے لیے دعا کرنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ ظہر کا وقت ہوا تو ہم لوگ باہر کھانے کے لیے نکل گئے۔ ہم نے مانگ تانگ کر لنگر سے ہی کھانا کھانا ہوتا تھا۔ کھا پی کر ہم گھر واپس پہنچے تو تھکے ہارے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے بھوک میں نیند آتی ہے، مگر آج تو اپنی بہن کا غم بھی ستا رہی جا رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھوں یا سکون سے کچھ کھا پی سکوں، نیند پوری کر سکوں۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کیوں نہ ہم آپی سے ملنے چلیں، جا کر دیکھیں کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اگر ابھی تک کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی تو ہم اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں گے۔ بھائی کہنے لگا کہ وہ کہاں بچی ہوگی، چھوٹی سی نومولود بچی ہے جسے ماں کی محبت اور جسم کی گرمی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بچی کچرے کے ڈھیر پر پڑی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ تو ابھی تک اس دنیا سے جا چکی ہوگی۔ اللہ نے اس کی ننھی روح کو اپنے پاس بلا لیا ہوگا۔ میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا۔ میں پریشان تو تھی، مگر اپنے بھائی کو یہ بات جتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے دل میں کوئی غم ہے اور میرا بھائی دونوں ہی اپنے گھر سے نکلے۔ ہمارا رخ اپنی بڑی بہن کے گھر کی طرف تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ سب سے پہلے کچرے کے ڈھیر کو دیکھیں گے، اس میں بھانجی کو تلاش کروں گی۔ مگر جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے، ان کے گھر کے باہر موجود کچرے کے ڈھیر پر میرے اور میرے بھائی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مارے حیرت کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ جب میں یہاں سے گئی تھی تب تو اس ڈھیر پر میری بہن کی بچی پڑی ہوئی تھی۔ مگر اب جو میں منظر دیکھ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ میری بہن کی ساس کچرے کی ڈھیری پر تھی، مگر وہ بے ہوش یا پھر مردہ نہیں تھی۔ ہوش و حواس میں کچرے کی ڈھیری کے اندر یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے یہ کوئی مخملی بستر ہو۔ وہ اس کچرے کی ڈھیری پر بڑے آرام سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تو تھے، مگر وہ پرسکون لگ رہی تھی۔ کچرے کی ڈھیری سے اٹھتی بدبو بھی شاید ان کے ذہن پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور میرا بھائی دونوں حیران ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہی کیا ارشاد بانو کی ڈھیری پر بیٹھ کر اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ تو یہاں خود بیٹھی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا رہی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ارشاد بانو واقعی میں کچرے کی ڈھیری پر یوں بیٹھی تھی جیسے وہ مخمل کے بستر پر بیٹھی ہوں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد میں اور میرا بھائی چپکے سے اپنی بہن کے گھر داخل ہو گئے تھے۔ حنیف بھائی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ہم لوگ اپنی بہن کے پاس چلے گئے۔ ہم نے دیکھا تو اس کی گود میں اس کی بچی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی بچی کے ساتھ بہت خوش تھی، اسے کھلا پلا رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ہمارے دل کو بے حد سکون ملا تھا۔ بالآخر میری بہن اپنی بچی کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے دیکھا میری بہن کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جسے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ فاتحانہ مسکراہٹ، وہ ایک سکون والی پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے کسی نے اس کی مدد کی ہو اور اس مدد کے بعد وہ خوش ہو رہی ہو۔ آپ ہی کیا تمہاری بیٹی تمہارے پاس آ گئی؟ ہم نے اس کے باوجود اس سے تصدیق کرنے کے لیے سوال کیا تو اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ہمیں جواب دیا، ہاں مدھو، مجھے میری بیٹی مل گئی ہے، اور جس نے ظلم کیا اسے اس کی سزا بھی مل گئی۔ مگر یہ کیسا ظلم ہے آپ ہی؟ آپ کی ساس تو اپنی خوشی سے کچرے کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا وہ سٹیا گئی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں؟ نہیں نہیں، پاگل نہیں ہوئی ہیں، وہ تو ہوش و حواس میں ہیں، لیکن وہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ سن کر تم یقین نہیں کر پاؤ گی، تمہیں لگے گا کہ تم کوئی کہانی سن رہی ہو یا کسی فلم کا کوئی منظر دیکھ رہی ہو۔ ایسا کیا ہوا ہے آپ ہی؟ مجھے تفصیل میں بتاؤ، میں چاہتی ہوں میرا بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔ میں اور بھائی دونوں آپی کے گھٹنے پکڑ کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ ہم دونوں ان سے کافی چھوٹے تھے، بڑوں سے یوں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تبھی آپی نے ہمیں جو بات بتائی، اس نے تو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، ہمیں حیران و پریشان کر دیا۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، بات تو اللہ پر بھروسے کرنے کی ہے۔ یاد ہے جب کل تم یہاں سے گئی تھی تو کتنی اداس تھی، تم رو رہی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔
میں مطمئن تھی، اس لیے میں نے اپنی بچی کو کچرے سے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میری ساس نے جو بات کی تھی وہ بات میری ایمان کے مطابق تھی۔ میں دیکھوں گی کہ تمہارا رب کیا معجزہ کرتا ہے۔ پھر میرے رب نے اپنا معجزہ دکھایا۔ تمہارے جانے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہی میری ساس کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی تھی۔ یہ آواز سن کر ان کا بیٹا بھی حیران ہوا اور میں بھی۔ ہم دونوں اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حنیف بھی اپنی ماں سے دل میں ناراض تو تھے، مگر وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی ماں سے محبت بھی کرتے تھے اور ڈرتے تھے۔ ہم لوگ ان کے کمرے تک بمشکل گئے تھے، مگر جو منظر ہم نے دیکھا اس نے تو ہمیں بھی ڈرا دیا۔ میری ساس کے کمرے میں لاتعداد کیڑے مکوڑے اور بچھو گھس آئے تھے، جیسے ان کا پیچھا کر رہے ہوں۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ میری ساس ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگنے لگی۔ وہ یوں بھاگتے بھاگتے باہر آ گئی۔ کیڑے بچھو سب ان کے پیچھے ہی تھے۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیڑے اور بچھو ساس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ کچرے کی ڈھیری پر پہنچی تو بچھوؤں نے ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم انہیں مارتے بھی تو کتنا مارتے۔ لاتعداد بچھو اور اشراط الارض تھے، یہاں تک کہ میری ساس کو کچرے کے ڈھیر پر بیٹھنا پڑا۔ اب یقین مانو، جیسے ہی وہ کچرے کے ڈھیر سے اترتی ہے وہ بچھو اور اشراط واپس آ جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد گھیرا بنا لیتے ہیں۔ اس بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیڑے مکوڑے آئے کہاں سے، لیکن جو میں تمہیں بتا رہی ہوں ہم نے وہ دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری ساس کی مجبوری بن گئی ہے اس کچرے کے ڈھیر پر بیٹھنا، کیونکہ اگر وہ نہیں بیٹھے گی تو ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں اور میرا بھائی دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ سچ بات ہے، اللہ جب اپنا معجزہ دکھانے پر آتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔